پہلی چیز ہے جو کہ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسٹریٹ سمارٹ ہو. اسٹریٹ سمارٹ ہونے کا مطلب بندہ چتر چلاک ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ مصیبت سے کیسے نکلنا ہے. مانے آپ کا والیٹ گم ہو گیا اور آپ کو پیسے پے کرنے ہیں, انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا, ایپ کے ذریعے آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, اس سچویشن میں ایک اسٹریٹ سمارٹ بندہ کیا کرے گا؟ آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے ہیں, اس سچویشن میں ایک اسٹریٹ سمارٹ بندہ یا بندی کیا کرے؟ آپ دوسرے انسانوں سے تعلق بنا چکے ہیں, آپ دوسرے لوگوں کے ذریعے کام کرتے ہیں, آپ کی جو فزیکل توانائی ہے وہ کم خرچ ہوتی ہے. آصف علی زرداری اسٹریٹ سمارٹ ہے. عمران خان, کپل شرما, شاہ رخ خان, اکشے کمار, رنویر سنگھ کے بارے میں کیا خیال؟ انہوں نے تو ایک کیریکٹر بھی کیا تھا گلی بوائے. اسٹریٹ سمارٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برے کام کریں, یہ عملی طور پر کامیابی دیتا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ماں باپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں, ماں باپ بچوں کو بیوقوف نہیں بنا پاتے. اگر آپ کوشش کریں تو یہ ایبلٹیز آپ سیکھ سکتے ہیں اور آپ 1 کلومیٹر سے آتے ہوئے بندے کو پہچان سکتے ہیں کہ کیا وہ کہیں آپ کو برباد کرنے پہ تو نہیں تلا ہوا. وہ ممی ڈیڈی برگر بچے جو زندگی میں تھوڑی سی اونچ نیچ پر گھبرا جاتے ہیں, وہ اپنی لائف میں کیسے حاضر جواب, جگاڑو اور چلاک بن سکتے ہیں, یہ جانیں گے آج کے پوڈ کاسٹ میں سینئر سائیکیاٹرسٹ ڈاکٹر صداقت علی سے. کیونکہ زندگی کی اسٹریٹ ہمیشہ اسٹریٹ اور اسموتھ نہیں ہوتی, اس کی گلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں اور اس میں چیلنجز, دکھ سب آئیں گے. سر, جو ماں باپ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے چھپا کے رکھتے ہیں کہ جی حالات خراب ہیں, ہمارے بچے ہی کہیں خراب نہ ہو جائے, تو یہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہے؟ بچے ممی ڈیڈی بن جاتے ہیں جس کو ہم برگر بچے کہتے ہیں. سنبھال کے رکھنا بچوں کو یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن چھپا کے رکھنا, اپنے پروں کے نیچے رکھنا, ان کو سدھ بدھ نہ دینا دنیا کی, اس سے نقصان ہو سکتا ہے. لیکن انہیں موقع دینا چاہیے. انہوں نے گھر سے باہر جانا ہے, اسکول جانا ہے جہاں دوسرے بچے انہیں بلی کر سکتے ہیں, اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ معاملات کیسے چلانے ہیں, دوسروں کو کس طرح راہ راست پہ لانا ہے, اگر کوئی تنگ کرنا چاہے تو اس کو کیسے روکنا ہے. تو شروع میں سروائیول سکلز بہت ضروری ہوتی ہیں جو اسٹریٹ سمارٹ بناتی ہیں. اسٹریٹ سمارٹ کہہ لیں. اسٹریٹ سمارٹ کا بیسکلی مطلب کیا ہے, عام فہم میں لوگوں کو سمجھائیں, اور یہ بنا کیسے جا سکتا ہے؟ سادہ سا مطلب ہے وہ سیانہ ہونا. کراچی میں شانہ بولا جاتا ہے. اچھا. بلکہ زیادہ لفظ جو عام ہے اسٹریٹ سمارٹ کے لیے وہ ہے 1.5 شانہ. 1.5 شانہ جو ذرا بہت چوکنا رہنے والا ہو, کسی سچویشن میں کوئی خرابی اس کے سامنے آ رہی ہو تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے. یہ پہلی چیز ہے جو کہ انسان کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹ سمارٹ ہو, کسی سچویشن میں وہ محفوظ رہ سکے, کسی مصیبت میں سے تیزی کے ساتھ وہ نکل سکے. لیکن اس کے مقابلے میں بک سمارٹ ہو گیا, وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے. بہت دونوں ضروری میں سے ہے. زیادہ ضروری کیا ہے؟ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. لیکن پہلی بات ہے کہ اسٹریٹ سمارٹ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو پھر گروتھ آتی ہے اسٹریٹ سمارٹ ہونے سے, اس گروتھ کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو بک سمارٹ ہونا چاہیے. ہمیں بچوں کو واضح کر کے بتانا چاہیے کہ ہمیں دوسروں پہ بھروسہ کرنا چاہیے, لیکن ساتھ یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھروسہ اس پہ کرنا چاہیے جو قابل بھروسہ ہو. تو ہمیں بچوں کو یہ ایبلٹی بھی دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ کوئی بندہ جو ان کے سامنے آ رہا ہے وہ انہیں کسی طریقے سے نقصان تو نہیں پہنچائے گا. اگر آپ کوشش کریں تو یہ ایبلٹیز آپ سیکھ سکتے ہیں, اور آپ 1 کلومیٹر سے آتے ہوئے بندے کو پہچان سکتے ہیں کہ کیا وہ کہیں آپ کو برباد کرنے پہ تو نہیں تلا ہوا. اور اس کے لیے ہمارے دماغ کو بڑی تیزی سے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. سر, مانے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے ہیں, یا پھر کوئی لڑکی ہے, لڑکے اس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سچویشن میں ایک اسٹریٹ سمارٹ بندہ یا بندی کیا کرے کہ وہ سچویشن سے فوراً نکل جائے؟ جب بھی آپ مصیبت میں ہوتے ہیں, اسٹریٹ سمارٹ بندہ جو ہے وہ تنہا اس سچویشن سے نپٹنے کی بجائے دوسرے لوگوں کی توجہ ادھر مبذول کرنا چاہے گا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ نے ریڈ سگنل پہ گاڑی کھڑی کی ہے اور کوئی بندہ آپ کی ونڈو پہ نوک کر رہا ہے اپنی گن کے ساتھ, تو ایسے میں آپ اگر اسٹریٹ سمارٹ ہیں تو آپ اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن آپ اپنی گاڑی اگلی گاڑی کو مار دیں. اگر آپ ایسا کریں گے تو اگلی گاڑی والے کا کچھ نقصان ہوگا جو آپ بھر دیں گے, لیکن وہ جو بندہ گن تانے کھڑا تھا وہ سمجھے گا کہ آپ سے بائی چانس گاڑی آگے لگ گئی ہے, اور لوگوں کی توجہ جب اس طرف ہوگی تو وہ بھاگنے میں عافیت سمجھے گا. تو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی توجہ اپنی طرف کر لے, کیونکہ انسانوں میں مدد کا ایک پہلو لازمی پایا جاتا ہے. خاص طور پر
جیسے اسٹریٹ اسمارٹ لڑکی ہے کوئی تو وہ اعتماد سے سڑک پہ چلے گی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں موجود ہیں. اور اسٹریٹ اسمارٹ لڑکی کبھی اندھیری گلی میں اکیلی جانے کی کوشش نہیں کرے گی, کسی سیڑھیوں میں, کسی لفٹ میں اکیلی سفر کرنا نہیں چاہے گی. وہ اپنی اس فطری کمزوری کو, صنف نازک ہونے کی کمزوری کو تسلیم کرے گی اور وہ اپنی زندگی کو محتاط طریقے سے گزارے گی. وہ کسی سنسان پارکنگ لاٹ میں یا کسی اور جگہ نہیں جائے گی. وہ کسی اجنبی پہ بھروسہ نہیں کرے گی, خاص طور پر اس آدمی پہ بھروسہ کبھی نہیں کرے گی جو اسے کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ بھروسہ کرو. بڑھتی عمر کے ساتھ بک سمارٹ ہونا کام آتا ہے یا پھر اسٹریٹ سمارٹ ہونا؟ ڈیفینیٹلی بک سمارٹ ہونا. میں آپ کو بتاؤں کہ جو شروع کی عمر ہے جس میں چتر چلاکیاں بہت ہوتی ہیں, اسٹریٹ سمارٹ ہونے کا مطلب بندہ چتر چلاک ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ مصیبت سے کیسے نکلنا ہے. ایون جگاڑ بھی اگر لگانا پڑتا ہے تو وہ لگا لے گا. جگاڑ کا مطلب ہے کہ وقتی طور پر آپ کوئی مسئلہ حل کر لیتے ہیں. جیسے آپ کہیں گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ کی گاڑی میں ٹائر پنکچر ہو گیا یا کچھ ہو گیا اور آپ کو اگر اچھا اس وقت کوئی حل نہیں بھی ملتا تو آپ 5واں پہیہ لگا لیتے ہیں جو کہ جگاڑ ہے. 5واں پہیہ باقی 4 پہیوں جیسا نہیں ہوتا. وہ صرف گزارے کے لیے ہوتا ہے, جان کے انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ آپ اس سے مستقل نہ لگائیں اور پہلی فرصت میں آپ جا کے تو جو پہیہ پنکچر ہوا تھا تو اس کو آپ درست کریں. تو یہ آپ سمجھے کہ اسٹریٹ سمارٹ ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کس طریقے سے بر وقت آپ کا ذہن چلتا ہے. انٹیوشن ہوتی ہے. اچھا, انٹیوشن اس کو ہوتی ہے جو ٹیوشن میں رہتا ہے. انٹیوشن کا مطلب یہی ہے کہ جو ٹیوشن پڑھتا رہے. ٹیوشن پڑھنے کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی علم بھی حاصل کرتا رہے. تو جب لوگ نیٹ پریکٹس اچھی کرتے ہیں تو میدان میں بھی اچھا کھیلتے ہیں. تو اگر کوئی نیٹ پریکٹس کرے گا ہی نہیں تو پھر میدان میں اچھا نہیں کھیل سکے گا. تو ایسا بندہ اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہو سکتا کہ جو کوئی علم حاصل نہیں کرتا, اس کی پریکٹس نہیں کرتا. تو اسٹریٹ سمارٹ بھی وہی ہوگا جو درجہ بدرجہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہتا ہے. کیونکہ انسان کا جو دماغ ہے اس کے 2 بہترین حصے ہیں. ایک کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیومن برین اور ایک کو اینیمل برین جو کہ انسان کے اندر وہ بھی موجود ہوتا ہے نیچے. ہمارا یہ جو ہیومن برین ہے یہ ماسٹر مائنڈ اس کو ہم کہتے ہیں, اور جو ہمارا اینیمل برین ہے وہ سروائیول کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ کوئی حملہ آور ہوئے تو ہم نے بچنا کیسے ہے. تو اسٹریٹ سمارٹ زیادہ تر اینیمل برین استعمال کرتا ہے اور لڑکوں میں 28 سال کی عمر تک اور لڑکیوں میں 25 سال کی عمر تک یہ گروتھ مکمل کر لیتا ہے. پھر یہ فردر گرو نہیں کرتا. اچھا, وہ کیوں؟ بس اس کی گروتھ رک جاتی ہے بلکہ تھوڑا سا ریگریس کرتا ہے. قدرت کا نظام یہی ہے. لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ گرو کرتا رہتا ہے فار ایور. اگر خود ہم اسے زبردستی نہ روک دیں ماسٹر مائنڈ کی گروتھ, جیسے کئی لوگ سوچتے ہیں کہ جی بس اب کیا سیکھنا, بڈھے ہو گئے تو بڈھے طوطے نہیں پڑھتے. تو بڈھے طوطے بھی پڑھتے ہیں بلکہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اینیمل برین جب 25-28 پہ آ کے رک جاتا ہے تو ایک بندہ جو کہ 40 ایج میں ہے, 40+ ایج میں ہے, وہ اسٹریٹ سمارٹ کیسے بنتا ہے؟ وہ پھر اسٹریٹ سمارٹ نہیں رہتا. آپ یوں سمجھیں کہ جو اسٹریٹ سمارٹنس ہے وہ 37 ایئرس کی عمر کے بعد ڈکلائن کرنے لگتی ہے. اچھا, یہ 50 ایئرس کی ایج تک جو چلاکیاں ہیں یا چتر چلاکیاں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے ماں باپ کو بیوقوف بنا لیتے ہیں, ماں باپ بچوں کو بیوقوف نہیں بنا پاتے. تو وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں عام طور پر جب بچے ٹین ایج میں سے گزرے ہوتے ہیں تو ماں باپ جو ہے 40 کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے ماں باپ کو چکر دے کے تو اپنی مرضی منوا لیتے ہیں. تو جب 50 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ جو چتر چلاکیاں ہیں اور اسٹریٹ سمارٹنس ہے یہ ڈکلائن کرنے لگتی ہے. پر اس کے بدلے میں آپ بک سمارٹ ہو جاتے ہیں. بک سمارٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کتابیں پڑھ کے اب آپ گوگل پہ جائیں تب بھی آپ سمارٹ ہو جائیں گے, چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں تو تب بھی سمارٹ ہو جائیں گے. تو 50 سال کی عمر تک جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کا انرجی لیول بھی تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے. چتر چلاکیوں کے لیے تھوڑی انرجی بھی چاہیے. اچھا, اب چتر چلاکیاں اور یہ جو انرجی کا معاملہ ہے یہ جو کمبینیشن ہے یہ اب آپ کے اتنا کام نہیں آتے. تو اب آپ کے کیا چیز کام آتی ہے؟ اب آپ کام آئے گی آپ کے کہ آپ سمجھدار ہیں, آپ عقل مند ہیں,
آپ دوسرے انسانوں سے تعلق بنا چکے ہیں، آپ دوسرے لوگوں سے کام لیتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کے ذریعے کام کرتے ہیں، آپ دوسرے لوگوں کو انسپائر کرتے ہیں یا منظم کرتے ہیں، اور آپ کی جو فزیکل توانائی ہے وہ کم خرچ ہوتی ہے، لیکن آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو یعنی انسان کی زندگی کے جو فیز ہیں، آپ سمجھیں کہ 25 سال کی عمر میں وہ توانائیوں اور چتر چلاکیوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور اٹھتی ہوئی جوانی کے ساتھ وہ مار کے سر انجام دے رہا ہوتا ہے. تو 50 کی عمر تک پھر یہ چانس ہوتا ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی سامنے آ جاتی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ٹکٹ ہمیں یہاں سے لے کے دبئی تک جاتا ہے تو وہ ٹکٹ ہمیں آگے UK تک لے کے نہیں جاتا، اس کے لیے ایک اور ٹکٹ چاہیے ہوگا، اور اگر امریکہ جانا ہے تو پھر ایک اور ٹکٹ چاہیے ہوگا. تو جب ہم زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو 25 سال تک ایک ٹکٹ، 50 سال تک دوسرا ٹکٹ، اور 50 سے پھر 75 سال تک ایک تیسرا ٹکٹ، اور اس کے بعد پھر ایک چوتھا ٹکٹ. تو ٹکٹ بدلنے پڑیں گے. جو چیز آپ کو لے کے یہاں تک آتی ہے وہ چیز آپ کو لے کے آگے نہیں جاتی. جیسے ایک فاسٹ بالر شروع میں تو کہتا ہے میں بہت تیز بال پھینکوں، دوسرے کو نظر ہی نہ آئے اور اس کی وکٹ اڑ جائے، لیکن پھر چند سال کے بعد وہ اتنی تیز بال نہیں پھینک سکتا، تو پھر وہ سوئنگ سے کام لیتا ہے، پھر وہ اس کا موومنٹ سے کام لیتا ہے، پھر وہ مائنڈ ریڈ کرتا ہے بیٹسمین کا کہ وہ کون سی شاٹ کھیلنے والا ہے، اور اپنے بال کو اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. تو پھر وہ زیادہ وکٹیں لینا شروع کر دیتا ہے. وسیم اکرم بہت اسمارٹ بالر تھے. شروع میں جب وہ نوجوانی میں تھے تو وہ بڑی تیز بال کرتے تھے، پھر ان کو ڈائبٹیز ہو گئی تو پھر انہوں نے سوئنگ کرنی شروع کر دی، اور انہیں سوئنگ کا سلطان کہتے ہیں لوگ. اور پھر انہوں نے ڈائبٹیز کا اچھا علاج کیا، اپنی توانائی کو ری گین کیا. ابھی بھی دیکھیں کہ وہ زندگی میں کافی ان ہیں. ابھی میں کل ہی ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ سڑک پہ نکر پہن کے ڈانس کر رہے تھے، اور بڑی وائرل ہو رہی تھی وہ ویڈیو. تو کسی نہ کسی طرح خبروں میں رہنا، کسی نہ کسی طرح سین میں رہنا، آڈینس انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور وہ میرے خیال میں اب 55-60 کے قریب پہنچنے والے ہوں گے، 55 تک تو ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ تر و تازہ ہیں. ان کو ڈائبٹیز ہوئے 25 سال تقریباً ہو گئے، اور وہ ایک خوش و خرم اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں. آصف علی زرداری اسٹریٹ اسمارٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی وہ بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہے. ہاں، لوگوں کو ان سے اختلاف ہے، جیلسیز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے ان کو ایک مشکل حالات میں بہت اچھا اسٹرگل کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے دیکھا. جب وہ افتخار چودھری کے زمانے میں ان پہ زندگی کو تنگ کر دیا گیا تھا تو مجھے ان کے ساتھ کچھ کام کرنے کا موقع ملا. تو میں نے ان کو بہت ریلیکس پایا، میں نے ان کو بہت پر اعتماد پایا، اور وہ ہمیشہ چوٹ لگا کے بچ کے نکل جاتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہم ان سے اگر دیکھیں تو بہت سارا اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور ملک میں لوگ جو ہے انہیں سمبولیکلی بہت منفی دیکھتے ہیں. یہ لوگوں کی اپنی پرسیپشن ہے، قطع نظری ہے. میں تو کلیئرلی سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری ایک بہت اسٹریٹ اسمارٹ بھی اور عملی طور پر کامیاب انسان بھی ہے. اور ان کی جو سوشل سکلز ہیں، سوشیبلٹی، دیکھیے خالی ہمیں چتر چلاکیوں کی یا IQ کی ضرورت نہیں ہوتی. 80% کامیابی تو EQ سے ملتی ہے، ایموشنل کوشنٹ سے ملتی ہے کہ آپ جذباتی طور پر کتنے اسٹیبل ہیں. یا پھر ایڈورسٹی کوشنٹ، جب آپ زندگی میں کسی مشکلات میں گر جاتے ہیں تو پھر کیا بنتا ہے آپ کا. اور سوشل سکل یہ ہے کہ آپ کے تعلقات دائیں بائیں 150 لوگوں سے اچھے ہیں کہ نہیں. لیکن اگر آپ کا IQ بہت اچھا ہے لیکن آپ کی سوشیبلٹی نہیں ہے، کسی سے آپ کی بنتی نہیں ہے، جذباتی طور پر آپ رولر کوسٹر میں رہتے ہیں اور موڈ سوئنگز کا شکار ہیں، اور جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو آپ کولیپس ہو جاتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. 80% کامیابی جو انسانوں کو ملتی ہے وہ ایموشنلی اسٹیبل ہونے سے ملتی ہے، ایموشنل کوشنٹ سے ملتی ہے. عمران خان بہت زیادہ جذباتی ہیں، وہ کیا اسٹریٹ اسمارٹ ہیں؟ بالکل بھی اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہے. ہمیشہ سے ان کو جو بھی کامیابیاں ملی وہ دوسروں کی مرہون منت.
کرکٹ میں وہ آئے تھے، ماجد خان نہ ہوتے تو وہ کبھی کرکٹ ٹیم میں جگہ نہ بنا پاتے. اور جہاں بھی ہی از ویری لکی، ہی از ون مین ہو از ویری لکی، رادر ہی واز ویری لکی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زندگی میں جو کام بھی انہوں نے کیا وہ پکے ہوئے پھل کی طرح ان کی گود میں آ گرا. تو جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سمجھداری کا کوئی کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کچھ الٹ کر بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد دلدل میں اور پھنس جاتے ہیں اور پہلے سے زیادہ مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو بے شمار لوگوں کو وہ اپنے ساتھ ڈبو رہے ہیں، کیونکہ وہ تو شاید یہ سارا سٹرگل کر کے کبھی پھر وزیر اعظم بن جائیں، جس کے امکانات بہت کم ہیں. لیکن جو دوسرے لوگ زندگی میں ان کے لیے سر دڑ کی بازی لگاتے ہیں، ان کا تو حال مستقبل سب کچھ ہی برا نظر آتا ہے. وہ اپنی زندگی پہ توجہ نہیں دے سکتے، انہیں سٹرگل کرنا پڑتا ہے، موسم کی صحبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، گاڑیوں کے پیچھے دوڑے لگا کے تو ان کو کچھ علی امین گنڈاپور نے جو بھی جلسہ کیا تھا، مطلب جو بھی کچھ وہ لوگ کرتے ہیں ان کو تو فوری طور پر اس کا خمیازہ بہت زیادہ بھگتنا پڑتا ہے. الطاف حسین کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ بھی بیسیکلی اسٹریٹ اسمارٹ تھے لیکن بک اسمارٹ نہیں تھے. اچھا، اسٹریٹ اسمارٹ وہ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نوجوانی میں، جب کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے ایک طلبہ تنظیم کھڑی کی جس سے کہ وہ ایک بہت طاقتور انسان کی حیثیت سے سامنے آئے. لیکن پھر جب اس طاقت کو سنبھالنے کا وقت تھا، جب لگامیں کھینچنے کی ضرورت تھی اپنی اور دوسروں کی، تو وہ ایسا نہ کر سکے اور انہوں نے بہت سارے اپنے جو فالوورز ہیں، جو پیروکار ہیں، ان کے لیے مشکلات پیدا کیں اور پھر آخرکار وہ الکوہلزم کا شکار ہوئے اور پردیس میں ایک بے پناہ مشکل سی اور بیکار سی زندگی گزارتے گزارتے زندگی کے اس موڑ پر آن پہنچے ہیں جیسے اب وہ کوئی تھوڑی بھولی بسری داستان ہے اور ان کے چاہنے والوں کو نہیں پتہ کہ اس چاہت کو کیا کریں، کہاں لے جائیں. تو یہ اسٹریٹ اسمارٹ تو تھے لیکن بک اسمارٹ نہیں تھے. آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی اسٹریٹ اسمارٹ ہے تو اس کی اگلی منزل یہ ہے کہ وہ بک اسمارٹ ہو. اگر وہ بک اسمارٹ نہیں ہوتا تو اسٹریٹ اسمارٹ جو ہے ہونا یہ کچے گھڑے کی طرح ہے. یہ جب بھی کچے گھڑے کو آپ پانی میں ڈالیں گے تو وہ زیادہ دیر سطح پہ نہیں رہے گا، وہ ڈوب جائے گا. تو جو الطاف حسین کی بات ہے، ان کو میں نے بڑی کلوز سے دیکھا ہوا ہے. میں اس وقت ڈاؤ میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا اور وہ کراچی یونیورسٹی میں تھے. تو میں نے دیکھا تھا ہی واز ویری ویری فاسٹ. یعنی وہ ڈبیٹس میں حصہ لیتا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہ بھی بہت اچھی ڈبیٹ کر لیتے تھے، بات چیت بہت اچھی کر لیتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتے تھے، اپنے ارد گرد بے پناہ چاہنے والے اکٹھے کر سکتے تھے. لیکن پھر بک سمارٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بڑے شدید قسم کے مسائل ہوئے. کپل شرما کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ بہت اسٹریٹ سمارٹ ہے اور بہت بک سمارٹ بھی ہے. کپل شرما ایک ایسا کامیڈین ہے جو بڑی سادہ سی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے، جس کے پیچھے کوئی ایسا کوئی گاڈ فادر بھی نہیں تھا. بس اس کی تمنا تھی کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو. زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکا لیکن شروع میں ہی میمکری اور ان چیزوں میں اور کامیڈی میں اور پنچ لائن میں اس نے محنت کی. پھر اس کو الکوہلزم کا سامنا ہوا اور پھر وہ اس سے نکلا. پھر وہ اس نے اپنی زندگی کو بہتر ڈگر پہ ڈالا اور جب لوگ سمجھ رہے تھے کہ کپل ختم ہو گیا تو پھر کپل نے دوبارہ ابھر کے بتایا کہ میں ابھی ختم نہیں ہوا. اور ایسے لوگ جو کبھی ڈوبتے ہیں کبھی ابھرتے ہیں اور پھر آگے چلتے رہتے ہیں زندگی میں، یہ صرف اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہوتے، یہ بک سمارٹ بھی ہوتے ہیں. یہ دوسروں سے سیکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کپل بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے. اس نے اپنی انا پہ قابو پایا ہے. پہلے وہ اپنے ساتھ جو بہترین فنکار ہوتے تھے بعض اوقات ان کو ناراض کر دیتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے
اس کمزوری پہ بھی قابو پایا ہے، تو وہ تو ڈیفینیٹلی ایک اسٹریٹ اسمارٹ ہے جو کہ آہستہ آہستہ بک اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے اور کامیابی سے زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے۔ شاہ رخ خان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ اسٹریٹ اسمارٹ ہیں؟ ہاں ڈیفینیٹلی وہ اسٹریٹ اسمارٹ بھی ہے، بک اسمارٹ بھی ہے، اور آپ دیکھیے کہ ایک ایوریج سی شکل والا نوجوان بر صغیر پاک و ہند میں اتنا بڑا ہیرو کہ لوگ اس کے گھر کے باہر جمگٹھے لگا کے جمع رہتے ہیں کہ کسی وقت بالکونی میں آ کے وہ ایک اپنی جھلک دکھائے گا۔ تو یہ کرزما یہ اسٹریٹ اسمارٹ ہونے سے اور بک اسمارٹ ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح دلیپ کمار بہت اسٹریٹ اسمارٹ تھے، امیتابھ بچن بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ بڑھتی ہوئی 80 سال کی عمر سے اوپر بھی اپنے لیے گنجائش پیدا کیے ہوئے ہیں کہ شوبز کی دنیا میں وہ آسمان پہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور وہ انرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ حصہ آرام کرتے ہیں سال کا، کچھ حصہ کام کرتے ہیں، اور وہ اپنی سکلز کو پالش کرتے ہیں۔ آپ انہیں 50 سال پہلے دیکھیں تو وہ بہت صلاحیتوں کے مالک تھے، پر اگر آپ انہیں آج دیکھیں تو کمال ہے۔ تو ایسے باکمال لوگوں سے ہمیں ہمیشہ سیکھنا چاہیے کہ کس طرح وہ اپنی زندگی کو کیسے چلاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ امیتابھ بچن شراب کو ہاتھ نہیں لگاتے، وہ کوئی ایسی سرگرمیوں میں نہیں پڑتے جس سے انسان کے لیے مشکلات یا خرابیوں کا سامنا ہو، اگرچہ ان کی زندگی میں حادثے ہوئے۔ ایک فلم کی شوٹنگ میں ان کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی، اور یہ کوئی 50 سال پرانی بات ہے، اس سے ان کو ڈائبٹیز ہو گئی۔ ڈائبٹیز کے باوجود انہوں نے اپنی صحت کو برقرار رکھا، اور اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو ان کو کووڈ بھی ہوا جس میں ان کی زندگی بہت خطرے میں پڑ گئی تھی۔ تو ان کے اندر ایک انتہائی تحمل والا فائٹر بھی موجود ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بہت ہنگامہ خیز فائٹر جو کہ بھلا کم کرتا ہے اور برا زیادہ کرتا ہے اپنا، لیکن ایک ہوتا ہے پرسکون تحمل والا بردبار فائٹر جو اپنے اندر ایک ایسا خاموش اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، جیسے سمندر کے نیچے کچھ طاقتیں جو ہیں اس کو توانائی فراہم کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہم سمندر کو بہت چاہتے ہیں۔ تو وہ سمندر کی طرح خاموش عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اکشے کمار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہیں، ویری اسٹریٹ اسمارٹ، اور ساتھ بک اسمارٹ بھی، سیکھنے والے لوگ۔ اکشے کمار کو اگر آپ دیکھیں تو آج کی دنیا میں بھی وہ سویرے 4 بجے اٹھتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا سے پہلے اپنے کام کا آغاز کرنے والا بندہ کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ زیادہ تر الکوہل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قریب سے بھی نہیں گزرتے، اور وہ رات کو بروقت سونے والے اور ایکسرسائز کرنے والے، اسی لیے تقریباً 55 سے اوپر عمر ہے ان کی، اور آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وہ فلموں میں ہیرو کے طور پر آتے ہیں، بے شمار فلمیں ان کی کامیاب ہوتی ہیں۔ تو ہم انہیں محض اداکار کہہ کے بعض اوقات ڈسمس کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت خوبصورت پیارے رول ماڈل ہیں جو آپ کو لمبی عمر تک کامیابیاں دکھاتے ہیں۔ جیسے عامر خان ہے انڈین فلم انڈسٹری میں، تو زیادہ پڑھا نہیں، وہ اسٹریٹ اسمارٹ تھا، میرا خیال ایف اے پڑھ کے تو اس نے تعلیم کو کسی طرح خیر باد کہہ دیا، لیکن اب وہ اتنا پڑھنے لکھنے والا انسان ہے کہ وہ آپ اسے وقت ضائع کرتے نہیں دیکھیں گے، تقریبات میں نہیں دیکھیں گے، اپنے گھر میں بیٹھ کے کتاب پڑھنا اس کا بہت زیادہ اہم مشغلہ ہے۔ اور انہوں نے جو فلمیں بنائیں اس میں ان کا جو وزڈم ہے ان کی وہ بڑی واضح طور پر جھلکتی ہے۔ دیکھنے میں ان کے پاس کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنی ایک مطمئن اور ایسی زندگی گزار رہے ہیں جو بے شمار ان گنت لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے، اور بڑے تحمل والے ہیں۔ ایک دن وہ ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ میرے بچے میری نہیں سنتے، دنیا والے تو مجھے بہت پوچھتے ہیں لیکن میرے بچے کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے۔ تو کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے بالکل۔ رنویر سنگھ کے بارے میں کیا خیال؟ انہوں نے تو ایک کیریکٹر بھی کیا تھا گلی بوائے، اسٹریٹ بوائے، وہ آپ کو اسٹریٹ اسمارٹ لگتے ہیں؟ ہاں میرے خیال میں وہ بہت اسٹریٹ اسمارٹ ہے، لیکن ابھی بک اسمارٹ نظر نہیں آتے، آگے چل کے ہو سکتا ہے وہ ہو جائیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے جو کوچ ہوتے ہیں ان کو شیپ اپ کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں دنیا میں جو جتنے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں، زندگی کے کھلاڑی،
تو ان کی ایک آپ کو زندگی کا پہلو بہت خاص نظر آئے گا کہ ان کے کوچ بہت ہوتے ہیں. یعنی جتنا کوئی دنیا میں کامیاب شخص ہو اتنے ہی زیادہ کوچز سے وہ منسلک ہوتا ہے, چاہے وہ اسپریچولی کنیکٹڈ ہو چاہے وہ ایکچولی کنیکٹڈ ہو, لیکن ان کی جو ڈریون گائیڈنس ہے اور جو ڈیوائن گائیڈنس ہے یہ ایک کمال کی کمبینیشن ان لوگوں میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کی سوچ بچار کو پالش کرنے کے لیے ڈریون گائیڈنس کا سہارا لیتے ہیں اور وہ اپنے کوچ رکھتے ہیں جو واقعی ان کو اچھی باتیں سکھاتے ہیں. زندگی کے مختلف شعبوں میں ہر انسان ہر چیز کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن جن چیزوں کے بارے میں وہ زیادہ جانتا ہے اس میں بھی کوچ رکھے گا تو اور زیادہ جانے گا, پر جن چیزوں کو زیادہ نہیں جانتا وہاں تو اس کو کوچز کی ڈیفینیٹ ضرورت ہے. جیسے صحت کے معاملات ہیں تو اگر کسی اداکار کو اپنی لمبی عمر پانی ہے اور کام کو لمبے عرصے تک جاری رکھنا ہے تو اسے صحت کے لیے کوچ رکھنے ہوں گے, مینٹل ہیلتھ کے لیے کوچ رکھنے ہوں گے, اور وہ اس چیز کو بڑے فخریہ انداز میں بتاتا ہے کہ وہ ایک مستقل لرننگ کے پروسیس ہے. عالیہ بھٹ کا ذکر کرتے ہیں. عالیہ بھٹ پہلے بہت امیچور ہوا کرتی تھیں. مجھے لگتا ہے وہ اسٹریٹ اسمارٹ تو آلریڈی تھیں ہی تھیں, لیکن اب بک اسمارٹ بھی بنتی چلی جا رہی ہیں. اب بہت میچور ہو گئی ہیں, بہت میچور طریقے سے وہ آڈینس کو ڈیل کرتی ہیں. یہ جو اداکار ہوتے ہیں نا, ان کی ایک خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد ہدایت کار ہوتے ہیں, اور ہدایت کاری جب کوئی کرتا ہے اور اس کو کوئی اداکار قبول کرتا ہے تو اس کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے. تو پھر وہ صرف اداکاری میں نہیں, زندگی کے ہر شعبے میں ہدایت کار ڈھونڈتا ہے. جب آپ ہدایت کاروں کو ماننا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسٹریٹ اسمارٹ تو آپ پہلے ہوتے ہی ہیں, تو آپ اداکار بنتے ہیں یا کھلاڑی بنتے ہیں یا کسی میدان میں ایکسل کرتے ہیں, تو جو بنیادی آپ کا سفر ہے وہ تو اسٹریٹ اسمارٹ ہونے سے شروع ہوتا ہے. لیکن پھر اس کو انجام بخیر کرنے کے لیے آپ کو بک اسمارٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, جو کہ ایک ٹرم ہے. بک اسمارٹ کا مطلب صرف بک سے نہیں ہے. پھر آپ سیکھنے کا کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتے, چاہے وہ کسی انسان سے میسر ہو یا کسی واقعے سے, یا پھر آپ آج کل انٹرنیٹ ہے, گوگل ہے, چیٹ جی پی ٹی ہے, اگر آپ ان سورسز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹیڈ ٹاکس سنتے ہیں, تو نیچرلی کوئی آئیڈیا آپ کے اندر جگمگا سکتا ہے, روشنی پیدا کر سکتا ہے. اور اگر آپ کا سفر اس طرح آگے بڑھتا ہے تو آپ خوشیاں بھی پاتے ہیں. آپ خوشیوں کو پھر ترستے نہیں, بلکہ آپ خوشیوں کو تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ہیپینس کو کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, بجائے اس کے کہ فلاں مجھے خوش کرے, فلاں کیوں ایسا نہیں کرتا, حکومت ایسا کیوں نہیں کرتی, یوں کیوں نہیں ہوتا, یہ پاکستان میں کیا ہے جی, کچھ نہیں رکھا پاکستان میں, چلو جی باہر چلتے ہیں. تو جو لوگ بھی پیسیو ہوتے ہیں تو ہوا کے جھونکے ان کو لے کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں, لیکن جو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو دیر اینڈ دین سیدھے رستے پہ ڈالنا چاہتے ہیں, ابھرنا چاہتے ہیں, نکھرنا چاہتے ہیں اور سنورنا چاہتے ہیں. مانے آپ کا والیٹ گم ہو گیا اور آپ کو پیسے پے کرنے ہیں, انٹرنیٹ بھی نہیں چل رہا, ایپ کے ذریعے آپ پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں. اس سچویشن میں ایک اسٹریٹ اسمارٹ بندہ کیا کرے گا؟ وہ کسی نہ کسی قریبی شخص سے رابطہ قائم کرے گا اور اس سے اپنی یہ مشکل بیان کرے گا. تو جو اسٹریٹ اسمارٹ بندہ ہے وہ جب اپنی مشکل بیان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی مشکل حل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو جھوٹ موٹ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے ساتھ اپنی کو مشکل بیان کرتے ہیں اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے ایک لڑکا کہیں مجھے ملا اور وہ کہنے لگا کہ جی میں شیخو پورے سے لاہور آیا تھا تو میرا کرایہ ختم ہو گیا ہے, جیب کٹ گئی ہے, تو میں اب واپس نہیں جا سکتا, تو آپ مجھے کچھ پیسے دیں تاکہ میں واپس پہنچ جاؤں. تو میں نے فوراً اس کو کہا کہ کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتا ہے جی کئی سال ہو گئے ہیں. تو میں اسے کہا اچھا آؤ بیٹھو یہاں پہ. میں اس کو بٹھایا, ایک جگہ بات کی, تو اس نے مجھے بتایا کہ کیسے اس نے یہ کام شروع کیا, اور اب روزانہ وہ لاہور میں کسی نہ کسی جگہ جاتا ہے اور کسی کو کہتا ہے کہ میں شیخو پورے سے آیا تھا اور میری جیب کٹ گئی ہے, تو مجھے آپ کچھ مدد کریں, میں جا کے پیسے آپ کو بھجوا دوں گا.
میں نے کہا اچھا پھر؟ کہتا اب تو مجھے لگتا ہے کہ میں شیخو پورے سے ہی آیا تھا اور میں واقعی میری جیب کٹ گئی ہے اور اس سے مجھے اتنا ریوارڈ ملتا ہے تو میں اسی ڈگر پہ چل رہا ہوں. تو میں نے کہا ویسے تم کبھی شیخو پورے گئے ہو؟ کہتا نہیں میں تو کبھی شیخو پورے گیا ہی نہیں. Oh my God. تو یہ اسٹریٹ اسمارٹ لڑکا تھا یا بے وقوف تھا؟ یہ تو پٹری سے اترا ہوا کوئی بندہ تھا. اسٹریٹ اسمارٹ ایک پازیٹیو ورڈ ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں ہماری زندگی میں وہ ایک غلط ڈگر کو صحیح ڈگر سمجھ کے اپنا لیتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں غلط کاموں کو یا کرپشن کو شعار بنا لیں گے اور اسے ایک لیجیٹمیٹ طریقہ سمجھنا شروع کر دیں گے تو یہ چیزیں پھر بیک فائر کریں گی. اگر کبھی مشکل میں، جیسے کہتے ہیں کہ اگر انسان کی جان خطرے میں ہو تو وہ ایسی چیزیں بھی کھا سکتا ہے کہ جو حلال نہیں ہیں، لیکن اگر انسان حرام ہی کھانا شروع کر دے تو کیسا ہے؟ تو پھر تو کوئی بچاؤ کی صورت سامنے نہیں آئے گی. لیکن بعض لوگ بہت ریجڈ بھی ہو جاتے ہیں، وہ پھر زندگی میں سٹک ہو جاتے ہیں، وہ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، وہ ایک ایسی مثالی دنیا چاہتے ہیں جیسے کہ ایکچولی جنت ہے. وہ دنیا کو جنت کی طرح چاہتے ہیں، حالانکہ جنت تو نہیں ہو سکتی. دنیا میں بہت ساری کوتاہیاں، خامیاں، کمزوریاں ہوں گی. دنیا میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، دنیا میں تکلیفیں ہوتی ہیں، دنیا میں بیماریاں ہوتی ہیں، دنیا میں خرابیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں اور ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جنت میں کوئی بیماری، خرابی، کوتاہی ہوتی نہیں ہے. تو جنت ہوگی. تو دنیا میں تو ابھی ہمیں رہنا ہے، اور اگر ہماری دنیا اچھی ہوگی تو پھر ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی اور پھر ہم آگ کے عذاب سے بھی بچیں گے. لیکن اگر ہم اپنا شعار ہی بنا لیں کہ اچھا ہم اگر برا کام کر کے تو فائدہ اٹھا سکتے تو وہی کرے جائیں تو اچھا ہے، یا پھر ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنی ڈگر پہ رہنا ہے، چاہے پسماندگی بڑھتی چلی جائے تو ہم نے کوئی چارہ نہیں کرنا، آئیڈیلسٹ ہو جائے. تو ایک چیز آئیڈیلزم ہے، ایک چیز ہے پریگمیٹزم. یہ جو اسٹریٹ اسمارٹ ہے یہ پریکٹیکل وزڈم ہے. اچھا، یعنی پریکٹیکل انٹیلیجنس کو ہم اسٹریٹ اسمارٹ کہتے ہیں. اسٹریٹ اسمارٹ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم برے کام کریں، ہم غلط کام کریں. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو عملی طور پر کامیابی دیتا ہے اور کرپشن کے زمرے میں بھی نہیں آتا. لیکن جب ہم بک اسمارٹ ہوتے ہیں تو پھر ایسی وزڈم آتی ہے، پھر ایسے سلوشنز آتے ہیں کہ کم کوشش کر کے، کم محنت کر کے، کم زور لگا کے ہم کامیابیوں کو حاصل کر لیتے ہیں. پھر ہم اپنی وزڈم سے، اپنی اسکل سے سپیڈ کو تیز کر لیتے ہیں. جیسے دنیا میں آج دیکھیں آپ کتنی ترقی ہوئی ہے پچھلے 50 سال میں. خاص طور پر میں نے اپنی آنکھوں سے بے پناہ ترقی ہوتے دنیا میں دیکھی ہے، اور یہ سارا جو ترقی کا سفر ہے یہ بڑا مائنڈ باگلنگ ہے. اس کا بڑا مزہ آتا ہے. آج کی جنریشن جو ہے ان کو اتنا مزہ نہیں آتا ہوگا کہ انہوں نے آنکھ کھولی تو اسمارٹ فون تھا. تو ہم نے جب آنکھ کھولی تو ٹیلی فون بھی نہیں تھا، کوئی ٹیلی ویژن بھی نہیں تھا. تو لاہور میں مال روڈ پہ خال خال گاڑی گزرتی تھی. تو آج آپ دیکھیں لہر بہر ہے ہر طرف، اور ہم پھر بھی کہتے ہیں بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے. ہر بزنس مین کو پوچھیں گے تو یہ کہے گا مندہ ہے، کام میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن عملی اس کی زندگی دیکھیں تو وہ پہلے سے زیادہ مال و دولت کما رہا ہے، وہ ایئر کنڈیشن ماحول میں رہ رہا ہے. 50 سال پہلے تو بہت امیر لوگ بھی اپنے گھر میں ایئر کولر استعمال کرتے تھے. تو یہ جو اسٹریٹ اسمارٹ ہونا ہے یہ اٹس اے گڈ بگننگ، اور اس کے بغیر اچھی بگننگ ہوتی نہیں ہے. جو بچے اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہوتے، ماں باپ ان کو بہت چھپا کے پروٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، اور ان کی زندگی ماں باپ خود گزارتے ہیں، ان کا ہوم ورک خود کرتے ہیں، ان کو اسکول کے اندر جا کے کمرے تک چھوڑ کے آتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز خود خریدتے ہیں. تو ایسے بچے جو ہیں پھر دنیا کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ ماں باپ کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب انہیں دنیا کا سامنا ہوتا ہے تو انہیں بڑی مشکل پیش آتی ہے. ڈاکٹر صداقت علی کیا اسٹریٹ اسمارٹ ہیں؟ ڈیفینیٹلی میں اسٹریٹ اسمارٹ تھا. اب میں بک اسمارٹ ہوں، کیونکہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں
جہاں انرجی لیول جو ہے تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور آپ نے اسے سنبھال کے استعمال کرنا ہوتا ہے. اسٹریٹ اسمارٹ ہونے کے لیے تو انرجی چاہیے اور چتر چلاکیاں چاہیے، لیکن چونکہ چتر چلاکیوں کی بجائے مجھے بہت ساری سکلز حاصل ہو گئی ہیں، چونکہ میں بہت زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو مجھے چونکہ چیزوں کے صحیح طریقے بہت زیادہ آ گئے ہیں تو مجھے جگاڑ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. میرے چونکہ تعلقات بے پناہ لاجواب لوگوں کے ساتھ ہیں تو میرا کوئی کام نہیں رکتا. مطلب مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی ہے. ابھی میں پچھلے دنوں لاہور کینٹ میں ایک افسر ہیں کینٹونمنٹ بورڈ کے، تو ان کے ساتھ میں ویسے ملا تو وہ میرے گھر تشریف لے آئے اور ناشتے پہ ہم ملے. اس کے بعد ہم واک کرنے کے لیے نکلے تو میں نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ میرے گھر کے باہر وائرلیس کمپاؤنڈ کے باہر جو سڑکیں ہیں یہ اس کے اندر بہت خرابیاں ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں. میں یہاں واک کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے واک کرنے سے یہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں. تو ایسی میں نے بائی دی وے ان سے یہ بات کی اور پھر ہم بچھڑ گئے. میں اسلام آباد چلا گیا. 3 دن کے بعد جب میں اسلام آباد سے واپس آیا اور وائرلیس کمپاؤنڈ میں داخل ہوا جہاں میں رہتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ ساری سڑکیں جو ہیں وہاں کو 2 کلومیٹر کے قریب سڑکیں ٹوٹل بنتی ہیں، 2.5 کلومیٹر، سب پہ پیچ ورک بہترین ہو چکا. تو میرا خیال تھا کہ بات آئی گئی ہو گئی ہوگی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں تو انسانوں کے جو تعلقات ہیں اگر اچھے ہیں تو دوسرے ہمیشہ آپ کی جائز تمناؤں کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میں سیکھنے کا جو کام ہے اس میں چونکہ مگن رہتا ہوں اور میرا پروفیشن بھی ایسا ہی ہے. دنیا کا سب سے انٹرسٹنگ پروفیشن میرا پروفیشن ہے، یعنی خود بدلنا اور دوسروں کو بدلنے میں مدد دینا. تو اس میں ہر روز چیلنجز ہیں، کبھی بوریت نہیں ہوتی. ہر روز کچھ نہ کچھ مرحلہ سامنے ہوتا ہے. آپ اپنے سامنے انسانوں میں پھول کھلتے دیکھتے ہیں، خوشبوئیں آتی ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے، ریوارڈنگ ہے بہت. تو اس سے اچھا پروفیشن اور کوئی ہو نہیں سکتا تھا جس میں ہوں. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اسٹریٹ اسمارٹ والی باتوں کا عملی مظاہرہ کرنے کا تو موقع نہیں ملتا. جوانی میں اسٹریٹ اسمارٹ تھے؟ ہاں ڈیفینیٹلی. میں چونکہ گلیوں میں پلا بڑا، گلیوں میں سارے کھیل کھیلے، کینچے بنٹے، پتنگ بازی، پٹھو گرم اور پتہ نہیں کیا کیا، گلی ڈنڈا بھی کھیلا، سارے کھیل کھیلے. تو سب کچھ کیا اور اس میں کافی سوچ بچار کرنی پڑتی ہے، انسٹنٹ ڈیسیژنز کرنے پڑتے ہیں بچ بچاؤ کے لیے. تو ڈیفینیٹلی میں اسٹریٹ اسمارٹ تھا اپنے بچپن میں. لیکن آگے مجھے اس وقت یاد پڑتا ہے کہ یہ مجھے ذہن میں ہوتا تھا کہ یہ دنیا کافی مشکل ہے، کیسے سروائیو کریں گے. یہ مجھے تھوڑا اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کے لگتا تھا، چونکہ میرے ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے وہ تو بڑے لیبوریس کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے اور مجھے لگتا تھا یہ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہوں تو یہ میں کیسے لیبوریس کام کروں گا. تو پھر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ مجھے کبھی کوئی لیبوریس کام کرنا ہی نہیں پڑا سوائے باتوں کے. مجھے اور کچھ کام کرنا بھی نہیں آتا. تو پھر وہ اسی سے میرا کام بن گیا کہ میرا کام باتوں سے تعلق رکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا گلاں دا کھٹیا کھانا، تو میرا تو پروفیشن اسی کے حوالے سے ہے. اور جب آپ اپنے اور دوسرے کے نفع کو برابر رکھتے ہیں، ون ون ڈیلز کرتے ہیں اور گلہ شکوہ نہیں پیدا ہونے دیتے، تعلقات میں لین دین ایک جیسا رکھتے ہیں، تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، مزیدار ہو جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی بچپن میں اسٹریٹ اسمارٹ تھا. لیکن پھر مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ دنیا کا سب سے جو آسان کام ہے نا وہ پڑھنا لکھنا ہے. یہ مجھے جلدی پتہ چل گیا کہ یہ تقریباً آسان کام ہے، دنیا کا آسان کام ہے، ہمیں تو مشکل لیبوریس نہیں ہے. ہاں اس میں کوئی زور نہیں لگانا پڑتا. آپ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے آپ پڑھ رہے ہیں اور اخیر میں آپ وہ کہتے ہیں نا پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. تو نواب بننے کا اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں.
تو آپ کی اماں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ زیادہ اچھا کھانے کے لیے دے دے گی, تھوڑا پیمپر کر دے گی. آپ جہاں بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو تھوڑا سا مدد کریں گے. میں ٹریول کرتا ہوں تو وہاں بھی میں پڑھنے لکھنے کا کام ساتھ رکھا ہوتا ہے, تو خود بخود ایئر ہوسٹس آ کے پوچھ لیتی ہیں کہ کوئی چائے کافی یا کوئی اس طرح کی چیز, تو میں کہتا ہوں تھینک یو, میں چائے کافی تو پیتا نہیں. تو اس حوالے سے آپ سمجھ لیں کہ آسانیاں بہت ہیں اللہ کی طرف سے, اور جسے محنت کہتے ہیں اس میں بھی کبھی کمی نہیں چھوڑی. میں ابھی بھی صبح 5 بجے اٹھتا ہوں اور لکھنے پڑھنے کے کاموں سے اپنا آغاز کرتا ہوں. کوئی دن کے 12 بجے تک ورک فرام ہوم کی پالیسی ہے. پاکستان بھر میں میرے ادارے ہیں, کوئی 600 امپلائیز ہیں جن کے ساتھ مجھے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. تو 10 سے 11:30 تک میرا انٹریکشن میرے سبارڈینیٹ سے ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک آدھ کلائنٹ سے, جیسے امریکہ میں اس وقت لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جب دن کے یہاں پہ کوئی 11 بجے ہوتے ہیں, تو یا صبح 8:30 بجے مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا ہے یو کے میں, امریکہ میں. تو آپ سمجھیں کہ 12-1 بجے تک پھر میں دوبارہ سونے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اچھا. تو پھر 2-2.5 گھنٹے سو کے 3-3:30 بجے اٹھا, پھر ایسے لگتا ہے ایک اور دن مل گیا. تو وہ میں ورک فرام ہوم نہیں کرتا, پھر میں اپنے آفس چلا جاتا ہوں. تو 3-4 گھنٹے وہاں میں کام کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میں کام نہیں کرتا. پھر میں واپس جب گھر آتا ہوں 8 بجے کے قریب, تو پھر میں سب کچھ بھول جاتا ہوں, اور پھر میں سوتا بھی بہت جلدی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جو سٹائل ہے اب یہ میرے لیے کافی فائدہ مند ہے. جبکہ 15 سال پہلے یا 25 سال پہلے تو میں دوپہر کو بالکل نہیں سوتا تھا, اور میرا اس وقت کبھی کسی زمانے میں دل کرتا تھا کہ دن 24 گھنٹے کا نہیں 36 گھنٹے کا ہونا چاہیے. اس وجہ سے کہ کام زیادہ کرنا پڑے, کام زیادہ کرنے کو دل کرتا تھا. رات کو میرا سونے کو دل نہیں کرتا تھا کہ تو وقت ضائع ہو جائے گا. تو بہت ساری خرابیاں تھیں, تو ان کو دور کیا. اور یعنی اب جو ہے اپنے آپ کو زیادہ آرگنائزڈ کرنا, ڈسپلن کرنا, پریڈکٹیبل رکھنا. جب لوگ بڑے میرے جاننے والے یا تعلق والے یا رشتہ دار سمجھتے ہیں کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا, آئی ایم ویری پریڈکٹیبل. ان کو میرے بارے میں یہ تشویش نہیں ہوتی کہ کس موقع پہ میں کیا کروں گا, انہیں پتہ میں کیا کروں گا. اور ایک کھلی کتاب کی طرح جب آپ زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے لیے بھی بڑی آسانیاں ہوتی ہیں اور دوسروں کے لیے بھی بہت آسانیاں ہوتی ہیں. لیکن کبھی ایک ہی موقع پہ آپ رائٹ کو مڑ جائیں اور اسی موقع پہ پھر آپ کبھی لیفٹ کو مڑ جائیں تو لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. پل میں تولا پل میں ماشا, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. تھینک یو سو مچ. سنو پوڈ کاسٹ کے وہ ویورز جنہوں نے ابھی تک سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اور اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے میرے پوڈ کاسٹ سے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا, تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح سے میں ویلیویبل کانٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لاتی رہوں.